السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے محمد عاقل صاحب؟ ٹھیک میں ٹھاک ٹھیک خیریت ہوں، ہے؟ اللہ کا شکر، الحمد للہ. اچھا، ایک سوال ہے. یہ سفر کے لیے تقریباً جمہور علماء کا کہاں پر اتفاق ہے؟ 25 کلومیٹر پر ہے، 62 کلومیٹر پر ہے، یا کہ 15 کلومیٹر پر ہے؟ اوکے. یہ تھوڑا میرا اس میں کچھ پریشانی ہے تو وہ دور کر دیں مہربانی اوکے، آپ کی. میں جزاک آپ کی اللہ. پریشانی کو دور کرتا ہوں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب. سیدھا میں لے کر چلتا ہوں خالد المصلح کی محفل میں. وہ اس کا مفصل جواب دے رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ شیخ خالد المصلح فرما رہے ہیں کہ عام طور پر آج سفر کی وہ نوعیت نہیں رہی جس نوعیت کا تصور جب مکہ سے مدینہ لوگ سفر کیا کرتے تھے تو کئی دن، کئی ہفتے، یا بعض سفروں میں تو کئی مہینے بھی ان کے لگ جایا کرتے تھے. آج تو چٹکی میں آپ صبح آپ کی فجر کی نماز آپ پڑھتے ہیں سعودی عرب میں، مکہ مکرمہ میں، اور شام کو آپ ہندوستان میں، یا دوپہر میں آپ ظہر کی نماز ہندوستان میں آ کر پڑھ لیتے ہیں. تو یہ بہت آسانیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں، اور ہر شخص اس بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ وہ نماز قصر اور جمع کس مسافت یا کس ڈسٹینس پر کر سکتا ہے. یہ مسافر کی نماز کی کیفیت کیا ہونی چاہیے اور وہ کس وقت قصر اور جمع کر سکتا ہے؟ ما ہی المسافہ؟ وہ ڈسٹنس کتنا ہے جس میں ایک مسلمان اپنی نماز کو شارٹ قصر کر سکتا ہے یا جمع کر سکتا ہے، دونوں؟ یہ وہ سوال پیش کیا گیا ہے جیسے کہ بھائی نے پیش کیا ہے، ایسے ہی خالد المصلح کو بھی. السفر رخصہ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ. یہاں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مسافر کے لیے رخصت دی ہے، جب آپ سفر کریں تو نمازوں کو قصر کر سکتے ہیں. تثبت الرخصہ فی السفر، یہاں سفر کی بات کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو رخصت عنایت فرمائی ہے مسلمان کے لیے وہ سفر پر ہے. اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر کا آغاز کریں، جب مسافر ہوں. یہاں قصر کے بارے میں اہل علم نے جو بات اتفاق ہے جمہور علماء کا وہ یہ کہ قصر کن حالات میں ہوتی ہے. فما ہی المسافہ، وہ کتنا ڈسٹینس ہے جب آپ سفر کر سکتے ہیں. علماء کے مختلف آراء ہیں اس سلسلے میں، مختلف اقوال ہیں. بہت سے علماء کا موقف یہ ہے کہ قصر اس ڈسٹینس کو کیا جائے گا جبکہ سفر 24 گھنٹے کا آپ مسافت یا سفر کرتے ہوں. ما كان مسيرة 3 أيام، اگر آپ 3 دن مسلسل سفر پر رہتے ہیں تب آپ کو قصر کی رخصت ہے. یہ اہل علم کے مختلف موقف ہیں. 4 برد. وہ بہت سے لوگوں کا موقف یہ ہے، بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ سفر اس کو کہا جاتا ہے جو جسے میں اور آپ یا عرف عام میں سفر کہا جاتا ہے، سفر گردانتے ہوں. ما 3 فراسخ. شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان تمام تفصیل پر ذکر کریں گے تو شاید آپ پریشانیوں میں الجھتے ہوئے چلے جائیں گے.
یہاں جو آپ کو اس تمہید کو بیان کرنے کا مقصد تھا وہ یہ کہ آپ کے علم میں ہو کہ اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ ڈسٹنس کتنا ہونا چاہیے. المقصود بالمسافة التي تبيح القصر يعني ما هو القدر الذي إذا سافره الإنسان جاز له القصر. تو یہاں آپ کو یہ بتانا مقصد ہے کہ جب آپ ڈسٹنس اتنا چل لیں گے تو آپ کو سفر کرنے کی رخصت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. هل هو مسافة يوم وليلة؟ هل هو مسافة يوم وليلة کیا 24 گھنٹے کیا 3 دن یا 4 برد یہ كلها 70 کلومیٹر 80 کلومیٹر وغیرہ وغیرہ جو بھی اہل علم نے اس کو بیان کیا ہے. جاء في ذلك أحاديث استند إليها العلماء في تحديد مسافة القصر، لكن فيما يتعلق بأربعة برود جاء في حديث ضعيف وهو منقول عن عبد الله بن عمر. بہت ساری روایتوں کو اصل میں اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے. هذا القدر طبعا كثير من الناس لا يعرف ما هي البرد ولا يعرف ما المقصود بها. بہت سارے لوگوں کو تو ذراع اور برد یہ جو الفاظ ہیں ان کا معنی اور مفہوم بھی پتہ نہیں ہوتا، تو انہیں بجائے اس کی اس پریشانی میں ڈالیں ان کا حل ہم بتاتے ہیں. اب چونکہ وہ سفر کی جو کیمل کے اوپر بیٹھ کر گدھوں خچروں کے اوپر بیٹھ کر یا پیدل چلنے کا تو رواج اب ختم ہو گیا ہے، تو اس طریقے سے قیاس آرائی کرنا کہ جناب جب اونٹ اتنی مسافت کو چل جائے گا تبھی سفر ہوگی، یہ بھی درست موقف نہیں ہے کیونکہ آج اونٹوں پر سفر نہیں ہوتا. بالکلومیٹرات آج کل جو ڈسٹنس کا تعین کیا جاتا ہے وہ تو کلومیٹر سے کیا جاتا ہے اور کلومیٹر بھی اس طریقے سے گزر جاتے ہیں. بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ 81 یا 120 کلومیٹر کا ہے. تقل المدہ یہ شیخ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے قرآن اور حدیث میں نص صریح نہیں ملتا کہ اتنی مسافت اتنا ڈسٹنس آپ کرنے کے بعد آپ کو قصر کی رخصت مل جائے گی. البتہ جو معروف ہے جو جید علماء کا موقف ہے ان میں سے سعودی عرب کے اکثر علماء کا موقف یہ ہے کہ 80 یا 81 کلومیٹر ہے، لیکن بہت سارے اہل علم کا موقف یہ ہے، شیخ صالح العثیمین یا خالد المصلح کا بھی اس سلسلے میں ان کی رائے بھی یہ ہے کہ جب آپ اپنے سفر کا آغاز کر لیں اور اپنے شہر کو چھوڑ دیں اور 3 میل یا 4 میل کا ڈسٹنس آپ چل لیں تو ایسی صورت میں آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ قصر اور جمع کر سکتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اختصار سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. شیخ خالد المصلح کا موقف یہ ہے کہ کل ما ہر وہ سفر جسے آپ سفر گردانتے ہوں اس کی نوعیت ڈسٹنس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ملتی کہ آپ اتنے کلومیٹر چلیں گے یا مکہ سے مدینہ جانے پر آپ کو رخصت ہوگی یا مدینہ سے شام جانے پر رخصت ہوگی. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ عرف عام میں جب آپ اپنے شہر سے نکلتے ہیں سفر کی نیت سے تب آپ پر رخصت سفر 2 نمازوں کو جمع کرنا، ظہر اور عصر کو جمع کرنا اور 2 نمازوں کو جمع کے ساتھ ساتھ قصر کرنا، ظہر کی 2 رکعت عصر کی 2 رکعت پڑھ لینا، یہ آپ پر آپ کے لیے رخصت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. وبالتالي ما عده الناس سفرا طالت مدته او عفوا طالت مسافته او قصرت مسافته، ما عده الناس سفرا طالت مسافته او قصرت مسافته. شیخ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی سفر میں جسے آپ رخصت یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سفر ہے آپ کے لیے، اس کی ڈسٹنس کا تعین نہیں ہے کہ کتنا ڈسٹنس ہونا چاہیے، اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسافت قطع نظر رخصت دی ہے کہ آپ نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں اور قصر بھی کر سکتے ہیں. فهو سفر. ذاك ان الناس يختلفون في تقدير
السفر، وقد يختلف باختلاف وسيلة النقل، يختلف باختلاف کیونکہ اس میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے اہل علم کے یہاں. بعض مرتبہ تو لوگ ڈسٹنس کو بھی یا بعض مرتبہ مینس آف ٹرانسپورٹیشن کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں، حالانکہ مینس آف ٹرانسپورٹیشن یا ڈسٹنس کا کوئی تذکرہ قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا ہے، بلکہ جو سفر کی رخصت ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ سفر پر ہوں اس وقت آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ رخصت عطا فرمائی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ جب اپنے سفر کا آغاز کریں اور اپنے شہر سے باہر نکل جائیں اور عرف عام میں آپ اسے سفر گردانتے ہوں کہ ہاں میں مسافر ہوں، آپ سفر کر رہے ہیں، دوسرے گاؤں جا رہے ہیں، دوسرے شہر جا رہے ہیں. ہم پہلے اگر میں اپنے بچپن کی بات بتاؤں تو ہم باغوالی میں پڑھا کرتے تھے. باغوالی سے دیوبند جانا حالانکہ میرا خیال 20-25 کلومیٹر ہے، وہ باقاعدہ طور پر سفر ہوا کرتا تھا. لیکن آج کے دور میں آج منٹوں میں ایسے چلے جاتے ہیں لوگ. تو جس چیز کو آپ جس ڈسٹینس کو سفر کرتے ہیں، سفر سمجھتے ہیں، اس سفر کو شیخ خالد احمد مسلح یہ فرما رہے ہیں کہ اس سفر کی رخصت کو آپ اختیار کر سکتے ہیں. اور وہ اہل علم جیسے شیخ ابن باز وغیرہ اور شیخ صالح الفوزان نے، انہوں نے بعض علماء نے اس کی تحدید بھی کی ہے کہ 80 یا 81 یا 84 کلومیٹر مختلف آراء ہیں. جب آپ اتنا ڈسٹنس کور کر لیں تب آپ کو یہ دونوں رخصت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتی ہیں. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی، کیونکہ اس مسئلے میں علماء کا شدید اختلاف ہے. آپ کے لیے آسان یہ الفاظ میرے خیال سے آپ کے سمجھ میں آ جائیں کہ سفر جب آپ اس سفر پر نکلیں جسے آپ سفر گردانتے ہوں، اس پر آپ رخصت اپنے شہر سے نکل گئے ہیں. آپ کا شہر چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے یہی مروی ہے، جب آپ اپنے سفر سے نکلتے، اپنے شہر سے نکلتے اور شہر پشت پر ہوتا تو اس وقت آپ سفر کی رخصت کو اس سے فائدہ حاصل کیا کرتے تھے، قصر اور جمع پڑھا کرتے تھے. مجھے امید وضاحت ہو گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل چتہ سے.